اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ تو ایک جھگڑا انتخابات کا، اقتدار کا، اور یہ ایک الگ لڑائی چل رہی ہے، اور ایک لڑائی ہے پاکستان کے فیوچر کی، کہ پاکستان کا فیوچر بلکہ پاکستان کا حال وہ کیا ہو رہا ہے۔ تو حال بہت برا حال ہے، اس کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے کہ میڈیا پہ بحث چل رہی ہے، اے وی ایم سے ووٹنگ ہوگی اور عدالتیں روز بڑے بڑے ریمارکس دے رہی ہیں، بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہیں، ایک لڑائی سول ملٹری تعلقات کی چل رہی ہے، اور اوپر سے وزراء آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو توجہ کس کی جائے گی ان کاموں کے اوپر؟ وہ سی پیک جس سے پاکستان کی معیشت بہترین ہو سکتی تھی، جس کے اوپر آپ نے پاپا جونز کو لگائے رکھا، اور پھر وہ جاتے وہ ہاتھ جاڑ کر چلے گئے، کیا کرایا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے۔ اس کو اگر آپ دیکھیں سی پیک کو، تو آج بھی سی پیک کے اوپر اب چائنا بول بول کے تھک گیا، یعنی چائنا اور کیا کرے پاکستان کے ساتھ۔ وہ سمجھتا ہے پاکستان کی کچھ مجبوریاں ہیں، وہ کمپرومائز کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا حال یہ ہے۔ اب یہ حال کیوں ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ جن سے ہماری دوستی تھی اب دوستی نہیں۔ دیکھیں ایک زمان جب خاص اقتدار میں آئے تھے تو سب نے انہیں ویلکم کیا تھا، ملائیشیا نے انہیں ویلکم کیا، ترکی نے انہیں ویلکم کیا، ارتگال ڈرامہ لے کے آئے وہ، اور سعودی عرب نے انہیں ویلکم کیا، شہزادہ سلیمان نے ان کی گاڑی چلائی، پرائم منسٹر نے ان کی گاڑی چلائی۔ یہ بڑی آئیڈل انسٹیٹیوشن تھی کہ ایک پرائم منسٹر یا ایک پاپولر لیڈر ہو اور دنیا ان کو وارم ویلکم کرے، ان کے تعلقات اچھے ہو۔ انہی تعلقات کا فائدہ ملکوں کو ہوا کرتا ہے، لیکن ہمیں تو نقصان ہو رہا ہے۔ اب وہ نقصان ہمارے پرائم منسٹر کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، ان کے تکبر غرور کی وجہ سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خاص صاحب کا تکبر جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور وہ آپ کو میں کئی ویڈیوز دکھا سکتا ہوں، کئی کلپ دکھا سکتا ہوں، کئی باتیں ان کو سنا سکتا ہوں۔ وہ خود کو اس وقت بہت بڑا اسکالر مانتے ہیں، بہت بڑا تاریخ کا طالب علم مانتے ہیں، حالانکہ انہوں نے تاریخ کی تعلیم نہیں حاصل کی۔ ان کو جب لیڈر بنانے کی اس میں ڈالا گیا تھا نا پریکٹس کے اندر، تو اس وقت انہیں تاریخ کی کتاب میں پڑھائی گئی تھی، یہ سیاست کی تربیت دی گئی تھی، سیاسی تربیت جب ان کی ہو رہی تھی۔ اور تربیت کرنے والے کون لوگ تھے؟ وہ سب کو پتا کون لوگ تھے، اور ان کے دل میں کیا تھا؟ ان کے دل میں سیاست دانوں کے لیے، خاص کر یہ جو شریف فیملی ہے، اس کے لیے ان کے ذہن میں بڑی نفرت تھی۔ اب یہ نفرت کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں، جائز بھی ہو سکتی ہے، ناجائز بھی ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ بالکل صحیح اس کے اوپر ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، لیکن وقت نے تو ثابت کیا ہے کہ سازش ہوئی ہے ان کے خلاف، ان کو نکالا گیا ہے۔ یہ جتنے قصے سنائے گئے، میں کرپشن کی کہانیاں سنائی گئی، وہ ساری کہانیاں یہ بتاتی ہیں کہ یہ اگر نہ کیا جاتا، کسی کے اوپر کرپشن کے الزام نہ لگائے جاتے، اس کا پروپیگنڈا نہ کیا جاتا، اس کا بھونپو نہ بجایا جاتا، تو پھر شاید وہ اتنے پاپولر لیڈر تھے کہ وہ ان کے سامنے وہ ترکی والی بات ہوئی جسے ٹینکوں کے آگے عوام لیٹ گئے تھے، تو عوام لیٹ جاتے، لیکن پھر عوام کنفیوز ہو گئی۔ ان کا جی وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو کہ ملک کے مدار المحام ہے، جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے لوگ ہیں، وہ جب بار بار کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے کرپشن کی اور مافیا ہے اور عدالتیں کہہ رہی ہیں، تو لوگ پھر کنفیوز ہو گئے۔ لیکن اب 3 سال بعد لوگوں کی کنفیوژن جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کوئی غلط فہمی تھی بھی تو اب وہ بڑی اچھی طرح دور ہو چکی ہے، تھی غلط فہمی۔ اب حالات یہ ہے کہ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ دنیا کی یعنی پاکستان واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے جس کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے تھا میں کہہ رہا ہوں، ہے نہیں۔ اس وقت صورتحال کیا ہے کہ ہم وہ کبھی آئی ایم ایف کے آگے لیٹے ہوئے ہیں، کبھی سعودی عرب سے قرض لے رہے ہیں، اور آئی ایم ایف جو ہمیں روز تھپڑ مار رہا ہے، کبھی بجلی بڑھاؤ، کبھی گیس بڑھاؤ، کبھی یہ کرو۔ کوئی مانے یا نہ مانے، مگر 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، تبدیلی، سورامی، اور گھبرانا نہیں جیسے مضحکہ خیز نعروں کے پیچھے قوم کو لگا کر ملک کو برباد کر دیا گیا، ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ سی پیک کا کسی کو پتا نہیں کہ وہ کہاں گیا۔ اب کوئی معیشت کے حوالے سے قوم نیا خواب خریدنے کو تیار نہیں، بڑی معیشت تو بننا دور کی بات ہے، موجودہ معیشت ہی سنبھالنے نہیں جا رہی۔ کہاں ہم دنیا کی بڑی معیشت بننے کے خواب دیکھ رہے تھے، اور کہاں آج اس بات کا کسی کو علم نہیں کہ کل کیا ہوگا، ہماری معیشت کہاں کھڑی ہوگی۔ قرضے ملک کی بلند ترین سطح پر ہے، یہ بات آن ریکارڈ ہے، اور اس بات کو حکومت بھی تسلیم کرتی ہے، اور مہنگائی وہ بھی ریکارڈ توڑ سطح پر ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ یہ سب کچھ ایک شخص سے نفرت کا نتیجہ ہے جس کا نام ہے نواز شریف، اور نواز شریف سے نفرت کا خمیازہ میں اور آپ بھی نہیں، نواز شریف بھگت رہے،
بلکہ میں اور آپ بھگت رہے ہیں, پوری قوم بھگت رہی ہے. پوری قوم اس حکومت کے جانے کا خمیازہ بھگت رہی ہے جس نے کم از کم ملک میں مہنگائی کو کنٹرول کر رکھا تھا, اور جس کی وجہ سے ملک میں ایک مستحکم چھوٹا موٹا کاروباری نظام موجود تھا جو اب نہیں رہا. اب تو کرنسی ڈی سٹیبل ہے, کسی کو پتہ نہیں کہ آج وہ کاروبار کر رہا ہے ڈالر میں تو ڈالر کا ریٹ کیا ہوگا. تو جب کرنسی ڈی سٹیبل ہوتی ہے تو پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے. آج ہم وہ کہتے ہیں نا جو شخص نظام کو ٹھیک ٹھاک چلا رہا تھا اس کو تو ہم نے نکال کر باہر کر دیا, لیکن اب وہ نواز شریف جو کہ استعماری قوتوں کا نشانہ بنا تھا, ان استعماری قوتوں کے نرغے میں پورا ملک آ چکا ہے. آج ہم گھٹنوں کے بل ہیں. دنیا کی ساری طاقتیں مل کر پاکستان کو برباد نہیں کر سکی, وہ کام نہیں کر سکی جو کہ ہمارا دشمن ہمارے بارے میں سوچتا تھا. اقتصادی طور پر پاکستان کو کوئی تباہ نہیں کر سکا. دنیا بڑے خواب دیکھتی تھی, ہمارے بدترین دشمن یہ کہتے تھے ہم پاکستان کو دنیا میں تنہا کر دیں گے, لیکن پاکستان الحمدللہ کبھی دنیا میں اس طرح تنہا نہیں ہوا تھا جس طرح اب نظر آتا ہے. تو یہ کام کسی اور نے نہیں کیا, یہ کام ہم نے خود کر دکھایا. 71 سال میں اتنے قرضے نہیں لیے گئے جتنے 3 سال میں لے لیے, یعنی 71 سال میں کوئی 30 کھرب اور 3 سال میں 30 کھرب 20 کھرب, تو یہ بہت بڑا فگر ہے. اب امریکہ, چین, سعودی عرب, ترکی, ملائیشیا, ان سے ہماری دوستی قصہ پاری نہ ہو چکی ہے, اور یہ دوستی کسی اور کی وجہ سے نہیں ٹوٹی, دوستی موجودہ حکومت کی وجہ سے ٹوٹی ہے. اور امریکہ وہ ہمیں بالکل منہ نہیں لگاتا, امریکہ کا فون ابھی تک نہیں آیا امریکی صدر کا, اور امریکہ کے ساتھ ہمارے جو ریلیشن شپ ہے وہ نہیں ہے جو ماضی میں کبھی ہوا کرتے تھے. اس کی وجہ سے اب وہ امریکہ کے زیر اثر سب سے بڑا عالمی ادارہ IMF وہ ہم پر اپنے دانت تیز کیے ہوئے. IMF کیا کر رہا ہے؟ IMF امریکہ کے زیر کنٹرول ہے, اور امریکہ ہم سے ناراض ہے, اور اگر امریکہ ہم سے ناراض ہے تو پھر IMF ہمیں رعایت کیوں دے گا؟ ماضی میں جتنی بھی حکومتوں نے قرضے لیے ان کے ساتھ کبھی امریکہ نے یا IMF نے اتنا ٹف ٹائم نہیں دیا جتنا اس بار دیا جا رہا ہے. تو ایسا کیا ہو گیا کہ امریکہ ہمیں ٹف ٹائم دے رہا ہے؟ ایسا کیا ہو گیا کہ سعودی عرب ہمیں ٹف ٹائم دے رہا ہے؟ سعودی عرب نے بھی ہم پہ بڑا احسان کیا اور ہمیں قرض دے دیا ہے $4.2 بلین کا, اور اس پہ 3.2% انٹرسٹ ریٹ ہے. یہ وہ انٹرسٹ ریٹ جو چائنا ہم کو دیتا ہے, جس کے بارے میں امریکہ کہتا تھا ہمیں بتاؤ چائنا نے کتنے انٹرسٹ ریٹ پہ پاکستان کو قرض دیا ہے. اور IMF نے ایک شرط رکھی تھی, آپ ہمیں بتائیں کہ کتنا انٹرسٹ ریٹ چائنا آپ سے لے رہا ہے اور آپ کو اتنے اربوں ڈالر دے رہا ہے. تو وہ تو ہو گیا قصہ پارینا, وہ تو اس سے یہ 3.2 جو سعودی عرب نے ہم سے انٹرسٹ ریٹ لیا ہے اس سے کہیں کم, یعنی پوائنٹ سم تھنگ میں چائنا ہم سے انٹرسٹ ریٹ لے رہا تھا, اور ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ رقم دے رہا تھا. تو کیا ہوا؟ اب وہ نہ چائنا والا رہ گیا ہے قرضہ اور نہ سعودی عرب والا. اب سعودی عرب کی بھی مجبوری ہے, پاکستان کے ساتھ تعلقات وہ رکھنا چاہتے ہیں, لیکن حکومت کے ساتھ تعلقات ان کے کیسے ہیں اس کا اندازہ اس ایگریمنٹ سے لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے منت ترلے کر کے یا وہ کر کے یہ قرض لیا گیا ہوگا یا دیا گیا ہوگا, اور جس دن کسی عرب شہزادے کا دماغ گھوم گیا تو پھر جو کچھ ہوگا وہ ہمیں بھگتنا پڑے گا. امریکہ کے ساتھ پاکستان نے بڑے دعوے کیے دوستی کے اور ہمیشہ رہے, اور امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو اپنا اتحادی بھی کہا. اس بات پہ کوشچن مارک ہے کہ ہم نے اس کی کیا قیمت ادا کی, لیکن جو قیمت ہم ادا کر چکے ہیں, ایک غلطی ہم کر چکے تھے, اور اس کے بعد جب اس غلطی کو میک اپ کرنے کا وقت آیا تو ہم مزید غلطیاں کر رہے ہیں. امریکہ کے ساتھ ہم نے ایسے تعلقات خراب کیے ہیں کہ نئے امریکی صدر تو پاکستان کے یعنی پرائم منسٹر کو فون نہیں کرتے, تو نہ امریکہ کا فون آ رہا ہے, نہ سعودی عرب کے ساتھ خاص اب کے تعلقات ہیں. تو وہ دیکھ ہی لیں جو سعودی عرب نے پاکستان کو قرضہ دیا کن شرائط پہ دیا ہے, اور وہ شرائط اتنی خطرناک ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کسی بھی وقت بیک آؤٹ کر سکتے ہیں, کہ اگر تھوڑی سی بھی آپ نے ہمارے ساتھ بات نہیں مانی یا ہم ناراض ہوئے یا کسی وجہ سے بھی ہوئے تو وہ بیک آؤٹ کر جائیں گے. پوری دنیا میں تیل سستا ہو گیا 15%. ایک ہفتے ایک مہینے کے اندر تقریباً تیل میں $8 سے $10 کی کمی واقع ہوئی ہے, اور انڈیا میں تیل سستا کر دیا گیا.
دلی سرکار نے تیل کی قیمت میں کمی کی ہے، اور یہاں پہ ہم تیل کی قیمت میں کمی کرنے کی بجائے ایک تو ہم پیٹرول ڈیلرز کا مارجن بڑھا رہے ہیں، اور دوسرا ہم نے لیوی بڑھا دی ہے کہ یہ نہیں جناب یہاں پہ پیٹرول سستا نہیں ہو سکتا۔ اگر دیکھا جاتا ہے جو پیمانہ ناپا بنایا گیا ہے اس پیمانے کے تحت ابھی پیٹرول قیمت میں کم از کم 8 سے 10 روپے کمی ہونی چاہیے، لیکن ہو نہیں رہی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے ملک جو ہے وہ کمزور ہو، معیشت کمزور ہوتی ہے، ملک کمزور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کون سی راکٹ سائنس ہے؟ اگر آپ کی معیشت طاقتور ہے ملک طاقتور ہوگا۔ کبھی طاقتور ملٹری سے ملک طاقتور نہیں ہوتے۔ بہت سے ملکوں کی ملٹری بہت بڑی بڑی ہے، مصر دیکھ لیں آپ اور دیکھ لیں، وہ ہماری ملٹری کی اپنی ایک ورتھ ہے، دنیا کی بہترین فوج ہے، لیکن طاقت جو ملتی ہے وہ آپ کی اکانومی سے ملتی ہے، انڈیپینڈنس سے ملتی ہے۔ فوجیں بھی تو اکانومی سے چلتی ہے نا، پیسے سے چلتی ہیں، ان کے بڑے اخراجات ہوتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ جنگی حالات پیدا ہو جائیں تو پھر وہ بہت بڑا بجٹ ان کے لیے ایلوکیٹ کرنا پڑتا ہے، صرف موومنٹ کے لیے آپ کو اربوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ تو اگر اب معاشی طور پر آپ خود کفیل ہوں گے، اسٹرانگ ہوں گے، تو آپ یہ سارے کام آسانی سے کر لیں گے۔ امریکہ جہاں چاہتا ہے اپنی بھیج دیتا ہے۔ امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ قرض دینے والا ملک ہے، یعنی قرض لیا وہ اس نے $1 ٹریلین کا اس کے اوپر قرض ہے، اور ہم یہاں مر رہے تھے کہ جناب نواز شریف قرض لے رہا اور ملک یوں ہو رہا وہ ہو رہا۔ تو خارجہ محاذ پہ بھی ہماری بری حالت ہے، اور داخلی محاذ پہ تو ہے ہی بری حالت۔ تو خان صاحب نے اپنے صرف خان صاحب کی وجہ سے ہم نے اپنے دوست نہیں کھوئے، خان صاحب کی وجہ سے ہم نے بہت کچھ لوز کیا ہے۔ اگر کوئی اس بات کو میں اوپن چیلنج کرتا ہوں کہ یہ نظر آتا ہے، آپ بھلے کہیں کہ جی ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن جو اصل پلز ہے وہ عوام کی ہوتی ہے۔ تو عوام کو اس وقت بالکل کہتے ہیں تماشا لگا ہوا، ڈگڈگی بجا کے بہلایا جا رہا ہے۔ ایک طرف بھرپور تماشا لگا ہوا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ یوں کر دیں۔ ابھی وہ شیر رشید صاحب کا میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں پنجاب کے 40 اور باقی ملک سے تقریباً 60% یا 80% جو ہے ووٹ وہ پڑے گا پی ٹی آئی کو، شیر رشید صاحب، اور ان کو یہ الہام ہوا ہے، بلکہ ان کو کوئی وہاں چیز نازل ہوئی ہے جس میں ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اوورسیز پاکستانی سارے کے سارے عمران خان کے ووٹر ہیں اور کسی کے ووٹر نہیں ہے۔ یعنی عمران خان صاحب نے اور ان کی جماعت نے اس بات کو ازیوم کر لیا ہے کہ یہ جو ہم نے کام کر دیا نا، اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق دے دیا، اس نے تو ہمارے الیکشن سویپ کرا ہی دینا ہے، اور جو رئیس کی کسر رہنے گی وہ اے وی ایم لگائیں گے اور الیکشن جیت جائیں گے۔ چلے آپ الیکشن جیت جائیں، آپ سب کچھ کر جائیں، لیکن ملک کا کیا ہو رہا ہے؟ آپ نہ کسی کے پاس ملک کو قرضوں سے نجات دلانے کا نسخہ ہے، نہ کسی کے پاس ملک کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو ہینڈل کرنے کا نسخہ ہے۔ سب اپنی اپنی بانسری بجا رہے ہیں، اپنی اپنی راگنی الاپ رہے ہیں، اور یہ اگر کوئی کہے جی کہ لوگ باہر نہیں نکل رہے تو مہنگائی ہوتی تو لوگ باہر نکل آتے، تو اب وہ چونکہ کہتے ہیں نا لوگ تب باہر نکلتے جب ان کے پاس ان کو غصہ نکالنے کا کہیں ان کو موقع نہ مل رہا، تو لوگ تو جگہ جگہ غصہ نکال رہے ہیں، ٹویٹر پہ غصہ نکال رہے ہیں، فیس بک پہ نکال رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ نکال رہے ہیں، ہر جگہ پہ ان کا کتھارسس ہو رہا ہے۔ اور تو اور ابھی جلسہ ہوا ایک پی ٹی آئی کا جس میں تحریک انصاف کے جلسے میں ایک آخر میں ایک شخص آ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا جناب یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان اب نہیں ہوں گے تحریک انصاف میں، اور یہ اگلا جو الیکشن ہے وہ جیت جائیں گے ہم، لیکن یہ خان صاحب نہیں ہوں گے، خان صاحب بغیر کرو جو کچھ کرنا ہے۔ تو لوگوں کی خواہش تو ہے، اب دیکھیں لوگ بول پڑتے ہیں، ووکلس ہیں جہاں بھی بولتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف اگر ملک کے داخلی حالات دیکھیں تو بہت ورسٹ ہیں، ہر جگہ آپ کو فرسٹریشن ملے گی، افراتفری ملے گی، پینک ملے گا، تو یہ ساری چیزیں دانستہ پھیلائی جاتی ہیں۔ یہی ہے 5th جنریشن وار، جس میں فوجیں نہیں لڑتی، جس میں آپ کی ترکیبیں لڑتی ہیں، جس میں آپ کے فارمولے لڑتے ہیں۔ تو ہم اس وقت اس وار کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں وکلا نے بھی ایک جج کو جس نے ایک اے سی اور ڈی سی کو توہین عدالت میں جیل بھیجا، وکلا ان کو پینڈل لگا دی، وکلا پہنچ گیا اور ایک گمسان کی وہاں پہ دھیگا مچتی، وہاں پہ لڑائی، ادھر نسلہ ٹاور والوں کی پٹائی ہو رہی ہے، وہ باہر نکلے ہوئے ہیں،
گوادر میں لوگ نکلے ہوئے ہیں کہ ہمارے حقوق دو، گوادر میں لوگ فشنگ کرنے ہیں، ان کے لیے پتہ نہیں کو ٹائمنگ طے ہوئی ہے. اب وہ گوادر بلوچستان کے لوگ، گوادر ایک ڈریم پروجیکٹ تھا، گوادر کی قسمت بدل جاتی اگر سی پیک بن جاتا، یا سی پیک کو یا گوادر سی پیک کا یہ گوادر پروجیکٹ حصہ تھا. اس سے میں بہت پروگرام کر چکا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں. گوادر کو آئیڈیلی ہم نے دبئی ماڈل پہ بنانا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس کو ٹورزم کے لیے ایک شہر بنایا جائے گا. اس میں ہوٹلنگ ہوگی، اس میں آپ کا بہت بڑا بیچ ہوگا، یعنی جو ساحل سمندر ہوتا ہے جہاں پہ فارن ٹورسٹ آئیں گے اور وہ اپنی چھٹیاں گزاریں گے. اس کے بعد وہ شاپنگ کریں گے وہاں سے، اور جبل علی فری زون کی طرح جو کہ دبئی کا ہے، ہمارا گوادر کا ایک فری زون بنے گا جہاں سے بغیر ٹیکس کے بغیر ڈیوٹی کے سامان آیا کرے گا. اور جب سامان اس طرح بغیر ڈیوٹی کے آتا ہے تو وہ سستا ہوتا ہے. تو فارنر ہمیشہ یورپین چھٹیوں میں ان ملکوں کا رخ کرتے ہیں جن ملکوں میں ان کو سستی شاپنگ ملے، سستی ہوٹلنگ ملے، سستا فوڈ ملے، اور ان کو ساحل سمندر مل جائے. تو ان کو یہ چھٹیاں بھاتی ہیں، اور آخری اس کا یہ کہ ان کو پروٹیکٹیو انوائرمنٹ ملے جو کہ دبئی دیتا ہے اور سنگاپور بھی دیتا رہا ہے، اور بھی اس طرح کے ملک ہیں جو کہ ٹیونس دیتا رہا ہے. تو جہاں جہاں یہ سب ہوتا ہے وہاں پہ اچھی خاصی کمائی ہے. حتیٰ کہ ترکی میں بھی ٹورزم بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے. تو پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہونا تھا لیکن نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی. سازش ہو گئی، کانسپریسی ہو گئی، ہماری نااہلی تھی، یہ سب ہونا تھا. تو گوادر کے لوگ اگر یہ پروجیکٹ ہو چکا ہوتا تو آج وہ عرب ممالک کے جو شہری سٹیزن ہیں ان کی طرح امیر لوگ ہوتے. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی آڈیو کیا ریلیز ہوئی؟ لگتا یوں ہے کہ جگہ جگہ پروڈکشن ہاؤسز کھل گئے ہیں، آڈیو اور ویڈیو ریلیز کرنے کی یا بنانے کی فیکٹریاں کھل گئی ہیں. کسی کی ویڈیو بن رہی ہے اور کسی کی آڈیو پہ آڈیو لیکس ہو رہی ہے. نواز شریف کیس میں جس طرح مسلم لیگ نون نے ججوں کی آڈیو اور ویڈیو کو متعارف کرایا یا وہ سامنے لے کر آئے، اس کا اب جواب آنا شروع ہو گیا ہے، اور اب نون لیگ کی آڈیوز اور ویڈیوز دھڑا دھڑ شیئر کی جا رہی ہے. ہاں وہ صحیح ہے یا وہ فیبریکیٹڈ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. کہیں پہ آڈیو آ رہی ہے اور کہیں پہ ویڈیو آ رہی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب تک جج ارشد ملک کی وہ اصلی والی ویڈیو سامنے آئے گی جس میں وہ معافی مانگ رہے ہیں نواز شریف سے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں اور جسٹس ثاقب نثار صاحب کا نام لے رہے ہیں یا کسی اور کا نام لے رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم، مسلم لیگ نون کے دعوے کے مطابق بہت سے نام اس ویڈیو میں شامل ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ جب تک وہ ویڈیو آئے گی اس سے پہلے اتنا گند پڑ چکا ہوگا، اتنی آڈیوز اور ویڈیوز آ چکی ہوں گی کہ اصلی اور نقلی میں فرق کرنا مشکل ہو چکا ہوگا. تو میری وہ بات سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور سچائی کو جھٹلانے کا سب سے مؤثر طریقہ یہی ہوتا ہے. یہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں یہ سچ کو غلط ثابت کرنے کے لیے، سچ کو چھپانے کے لیے یا سچ کو دبانے کے لیے اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے جھوٹوں پر سچ کا گمان ہونے لگتا ہے. تو ایک سچ کے معاملے میں اتنے جھوٹ کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ خدا کی پناہ. اب جہاں تک جسٹس ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لیک کا معاملہ ہے تو وہ ابھی حتمی طور پر طے نہیں ہوا، اس کے اوپر بہت سارے معاملہ چل رہے ہیں. ابھی اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ ہونا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس حوالے سے وفاق سے جواب مانگا ہوا ہے. اس کے علاوہ اس کیس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ابھی انڈر ڈیولپ ہیں، لیکن عدالتیں اس پر بڑے بڑے سوال کھڑی کر رہی ہیں. اب عدالت نے اس میں سب سے بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے وہ یہ کہ یہ آڈیو کس نے ریکارڈ کیا ہے، یعنی یہ آڈیو لیک کس نے کی ہے، کیا یہ انہوں نے کی ہے جو کرتے ہیں یا پھر یہ امریکہ سے ہوئی ہے. تو اس نے بہت سی حقیقتوں کا پردہ چاک کر دیا ہے، بہت ساری کہتے ہیں حقائق پر سے پردہ ہٹا دیا ہے. بہت سے لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر آڈیوز یا ویڈیوز یا ریکارڈنگ ٹیلی فون کالز کون ریکارڈ کرتا ہے، یہ کن کا کام ہے، کیا یہ پرائیویٹ طور پہ ہوتا ہے، لوگ اپنے دیر ریکارڈنگز کرتے ہیں یا پھر یہ کام کچھ مخصوص لوگ کرتے ہیں. تو
یہ ماضی میں بھی اس طرح ہو چکا ہے اور اب بھی اس طرح ہو رہا ہے. اور مریم نواز کی ایک جو حالیہ آڈیو ریلیز کی گئی ہے یہ بھی بڑی دلچسپ ہے. ایک ان کی آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ بہت سے چینل مالکان کا نام لے کر گفتگو کر رہی ہے جو بظاہر لگتی ہے کہ روزمرہ ہے. اگر مجھ سے پوچھے تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ نارمل سی گفتگو ہے جو ہمارے یہاں ہوتی رہتی ہے, لیکن اس گفتگو کو ایک آڈیو لیک بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں 2-3 چینل مالکان کے نام شامل آئے ہیں اور پھر کچھ چاہیے بھی حکومت کو ایسا جو کہ مریم نواز یا ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں حکومت کے ان کا کوئی توڑ نکالا جا سکے. اب اس آڈیو سے جو سے پہلے اشتہارات کے حوالے سے آئی تھی اس سے مریم نواز نے انکار نہیں کیا, وہ مانتی ہے کہ ان کی آڈیو ہے لیکن وہ پارٹی اشتہارات یا کسی اور حوالے سے تھی. لیکن اب ایک اور ان کی آڈیو لیک سامنے آئی ہے جس میں چینل مالکان کے ساتھ ان کی مبینہ گفتگو کے حوالے سے وہ خود کہہ رہی ہیں, یعنی وہ چینل مالکان کے ساتھ گفتگو کی ریکارڈنگ نہیں ہے بلکہ مریم کسی کو بتا رہی ہے کہ میں نے فلاں سے بات کی اور فلاں سے بات کی اور میں نے یوں بات کی. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر کوئی بوال کھڑا کیا جائے. لیکن ایک اور ویڈیو نون لیگ کی آئی ہے, وہ NA-133 ہے جہاں پہ الیکشن ہونا ہے. پرویز ملک کی انتقال کے بعد جو نشست خالی ہوئی وہاں پہ بائی الیکشن 5 تاریخ کو ہونے 5 دسمبر کو, اس کے حوالے سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے اور وہ یہ اس ویڈیو میں ہے کہ ووٹر کے ساتھ لین دین ہو رہا ہے, یعنی نوٹ وہاں میرا ووٹ بنے, یعنی پیسہ پھینک تماشا دیکھ, آپ پیسے دے اور ووٹ خریدے. تو وہ ویڈیو بھی میری نظر میں تو ایک خراب سکرپٹ اور ایک بہت ہی بری ہدایت کاری کا شاہکار ہے. میں آگے چل کے بتاؤں گا اس ویڈیو میں کیا ہے, پاسبل ہوا تو آپ کو دکھا بھی دیں گے. لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ کہ جو سوال ہے وہ سوال یہ کہ مریم نواز کی آڈیو ریکارڈنگ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جسٹس ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لیک کی ہے یا آڈیو ریکارڈ کی ہے یا اس کے بعد اسے جھوٹا ثابت کیا ہے یا پھر کچھ اور ہے؟ اب حکومت کی جو اس کے اوپر پھرتیاں ہیں وہ دیکھنے والی ہیں. اب حکومت پوری طرح پہ کوشش کر رہی ہے کہ اس آڈیو لیک کے بعد ان کے سیاسی مخالفین کی آڈیو لیک جو ہے ان کو ہائی لائٹ کیا جائے, خاص کر مریم نواز کی جو آڈیو لیک ہے اشتہارات کے حوالے سے, اس حوالے سے تو باقاعدہ حکومت جیمز بانڈ بن گئی ہے اور باقاعدہ اس کی انویسٹیگیشن ہوئی کہ جو 2018 میں اشتہار دیے تھے مسلم لیگ نون نے اپنے دور حکومت میں وہ کس کس کو دیے تھے اور کس کس کو نہیں دیے تھے. یعنی سبحان اللہ, وہ کہتے ہیں نا جس کے دور حکومت میں چینل پہ افتاد آ پڑی, میڈیا زیرو کر دیا گیا, میڈیا کو ملائن کیا گیا, میڈیا کو گالیاں دی گئیں, میڈیا کو ڈسکریڈٹ کر دیا گیا, میڈیا کا باقاعدہ طور پر معاشی گلا گھونٹا گیا, کئی چینل کئی اخبارات بند ہو گئے, ہزاروں لوگ نوکریوں سے محروم ہو گئے, لوگوں نے خودکشیاں کر لیں. اس کی حالیہ مثال بھی ایک فہیم مغل کی ہے کچھ دن پہلے, جس بڑی یعنی یہ بھی افسوسناک خبر ہے. بھائی مغل کو نوکری سے نکالا گیا کیونکہ اس کا چینل مالی بحران کے شکار تھا, وہ انہوں نے اپنے لوگوں پہ کٹ لگایا, کچھ لوگ انہوں نے اپلوڈ کر دیا جن میں فہیم بھی شامل تھے, تو انہوں نے مالی پریشانی کی وجہ سے خودکشی کر لی. تو لیکن اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ چینل کا معاشی معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا. تو بہت سے اس کے علاوہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت مخالف بات کرنے پر کوئی بھی اینکرز اپنے کسی اس چینل کے اندر نوکری نہیں کر سکتا جو پیمرا کے رولز اینڈ ریگولیشن کے یعنی انڈر گورنمنٹ انفلوئنس نہیں آتا. بے شمار ہمارے دوست جو کہ صحافی ہیں جو کہ اینکرز ہیں جو ان کے بڑے نامور تھے ان سب کو نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑے, وہ بیچارے یوٹیوب پہ اپنے پروگرام کر کے اپنے فرائض تو انجام دے رہے ہیں. لیکن اب وہ حکومت جس نے پورا میڈیا کا مکھو ٹھپ کے اور میڈیا کو کیسی تیسی کر کے اب وہ اس بات کا فیصلہ کر رہی ہے کہ وہ مریم نواز نے اشتہارات کیوں نہیں دیے ایئر کو, سما کو اور ایک اور 9 چینل ہے ان کو, تو تعصب کا رویہ. بھائی وہ تو تعصب تھا, اگر 2-3 چینل کو نہیں دیے گئے اشتہارات, وہ بھی وہ کہتے ہیں ہمارے پارٹی کے اشتہار ہے جس کو چاہے دے چاہے نہ دے, یعنی وہ کہتے ہیں نا پرائی شادی میں عبداللہ بیگانہ, بیگانی شادی میں عبداللہ بیگانہ, یعنی وہ شادی کسی اور کی ہے اور اس پہ اشتہارات جنہوں نے دینے. آپ کسی نے کبھی خان صاحب سے پوچھا ہے پی ٹی آئی سے کہ پی ٹی آئی والوں نے اشتہار کس کو دیے کس کو نہیں دیے؟ بہت سے لوگ ہیں, ہمیں بھی کبھی نہیں دیے پی ٹی آئی نے اشتہار, تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا جناب, اور یہ کہا بھی گیا کہ فلاں کو اشتہار نہیں دینے, ہمیں تو باقاعدہ کہا گیا کہ فلاں کو اشتہار نہیں دینے, تو ہم نے کبھی اس بات کو جواز نہیں بنایا. اینی ہاؤ, اسے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے یا پھر چوری تو سینہ زوری.
تو خان صاحب کو الگ ہی غصہ چڑھا ہوا ہے. خان صاحب بہت غصے میں ہیں. ان کو غصہ چڑھا ہوا ہے کہ یہ جو بھی پچھلے دنوں آصفہ جہانگیر کانفرنس ہوئی تھی اس میں ان کے مخالفین میلہ لوٹ کر لے گئے اور حکومت بھرے بازار میں ننگی ہو گئی ہے. یہ ہے سب سے بڑی بات. اور یہ ہے خان صاحب کو غصہ. یا پھر ان کو غصہ اس بات پر ہے کہ اس کانفرنس میں نواز شریف تقریر کر گئے اور خان صاحب کو نہیں بلایا گیا. تو خان صاحب تو ہر جگہ تقریر کرنے کے شوقین ہوتے ہیں اور یہاں سے وہ نہیں ان کو بلایا گیا, انہیں مدعو نہیں کیا گیا, تو وہ شدید غصے میں ہیں. وہ جگہ جگہ اپنے خیالات کے اظہار کرتے پھر رہے کہ دیکھیں سزا یافتہ ملزم کو خطاب کرایا گیا اور پھر کیسے کرپشن ختم ہوگی. کرپشن ایسے نہیں ختم ہوگی. کرپشن ایسے ختم ہوگی جب آپ اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے کرپٹ لوگوں کو, جن کے نام آپ کی اپنی انکوائری رپورٹ میں آ چکے ہیں, ان کو سزا دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنے مخالفین کے لتے لیتے رہے اور خود آپ کے یعنی میٹھا میٹھا پر کڑوا کڑوا تھو تھو. پہلے اپنے دو چار لوگوں کو لٹکائے نا تو پتہ چلے کہ آپ واقعی کتنے سنسیئر ہیں کرپشن کو ختم کرنے کے حوالے سے. اب چینی سکینڈل سے لے کے پیٹرول سکینڈل سے آٹا سکینڈل, ادویات سکینڈل, لینڈ سکینڈل, موٹر وے سکینڈل, معلوم جبا, مرنتھیا, بے شمار لائن لگی ہوئی ہے. کس کو سزا ہوئی, کس کو آپ نے عبرت کا نشان بنایا؟ آپ کو اس بات میں غصہ ہے کہ جس کے خلاف کانسپریسی کر کے جس کو سزا دی گئی اس نے خطاب کیوں کیا؟ اور یہ نہیں آپ کو پتا کہ وہ بھی ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں, ان کا بھی اتنا ہی ووٹ بینک ہے جتنا آپ بقول آپ کے. ویسے تو نہیں مانتے لوگ آپ کا ووٹ بینک اتنا ہے, لیکن چلے جیتے ہیں تو حکومت میں ہے, اسی لیے مجھے کوئی اس میں شبہ نہیں ہے یا میں اس پہ اعتراض کرنے والا بالکل نہیں ہوں کہ آپ کی گورنمنٹ ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو میرا اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ بالکل اعتراض نہیں بنتا کہ آپ نے نواز شریف کو تقریر کیوں کرے. حالانکہ اب وہ بیچارے انڈر پریشر ہیں, آصفہ جہانگیر فاؤنڈیشن والے, بار کونسل والے, سپریم کورٹ والے, ان کو دائیں بائیں لیفٹ رائٹ سے پتہ نہیں کیا کچھ کہا سنا جا رہا ہے. وہ وضاحتیں دیتے پھر رہے کہ اور سمجھا رہے ہیں کہ خان صاحب یہ جو کانفرنس ہوتی ہے نا, یہ کانفرنس کوئی سرکاری نہیں ہوتی, یہ ایک انڈیپینڈنٹ کانفرنس ہوتی ہے جس میں حزب اختلاف اپوزیشن کے لیڈر کو اختتامی سیشن میں آخری باری دی جاتی ہے, یعنی 12th مین. اس سے پہلے حکومت, ججز سب جو ہے وہ انٹلیکچوئل دانشور سب بول جاتے ہیں. آخر میں ان کو بلایا جاتا ہے کہ تسی بھی کو گل کر لو. تو اس میں نواز شریف صاحب کو بلایا گیا. ظاہر ہے وہ اس وقت ہاٹ کیک ہے, ٹاک آف دی ٹاؤن ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو سننا ضروری تھا, خاص کر وہ لوگ جو کہ عدلیہ ریٹڈ تھے تو انہوں نے ان کا پوائنٹ آف ویو سنا ہے. تو آپ کو اس بات پر اعتراض ہے کہ نواز شریف نے اپنا پوائنٹ آف ویو کیوں رکھا؟ تو یہ یعنی ساری چیز ہے. اب حکومت اور پوری انتظامیہ کا زور اس بات پر ہے کہ مسلم لیگ نون کی آڈیو اور ویڈیو نکال لیجئے ایک کے بعد ایک. اور یہ کوشش کوئی نئی نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ہوتا رہا, لیکن اب اس میں کچھ تیزی آ گئی ہے. اور وہ تیزی اس لیے آ گئی ہے کہ ظاہر ہے وہ پیچھے بڑی خوفناک آڈیو لیک آ گئی ثاقب نثار صاحب کی, اور اب اس کے بعد اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں نون لیگ کی طرف سے کہ آپ ایسی ویڈیو آ رہی ہے کہ یعنی وہ کھڑکی توڑ رش لے گی. تو ظاہر ہے اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کا توڑ یہ کہ پھر کئی فلمیں مارکیٹ میں لگا دو تاکہ کوئی سارے سینما ہال بک کر لو تاکہ وہ جو نئی فلم آئے اس کو سینما ہی نہ ملے. یہ بھی ہوتا ہے. اب جو سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب, ان کی ایک ویڈیو آئی تھی اخلاق باختہ, وہ تو باقاعدہ ثابت ہو چکا ہے کہ جعلی فلم تھی, تو وہ فلاپ ہو کر ڈبوں میں بند ہو چکی ہے, ڈبہ پیک ہو چکی ہے. ہاں, جس ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیو ہے وہ زوروں پہ چل رہی ہے, وہ ہٹ ہے, وہ اترنے کا نام نہیں لے رہی. بڑی کوشش کر رہی ہے اس کو, ایک چینل نے تو ان کی پورا پوسٹ مارٹم کر کے کوشش کی کہ فلم کسی طرح فلاپ ہو جائے, رش نہ لگے, لیکن وہ باقاعدہ رش لے رہی ہے.